बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तो रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी माहिदा ख़त्म होने से 2 दिन कबल दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज़ हो रहा है। आज अमरीकी नायब सदर JD वैंस की क़यादत में एक बड़ा आला सतही वफ़द इस्लामाबाद पहुँच रहा है, मगर अहम तरीन सवाल ये है कि क्या मुज़ाकरात के दूसरे दौर में ईरान शिरकत करेगा? क्या ईरानी क़यादत जंग बंदी माहिदे को बरकरार रखने के लिए तैयार है? क्या अमरीका ईरान की शराइत को तस्लीम करने के लिए तैयार है? आज के इस व्लॉग में इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकराती दौर के बारे में हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त अमरीका के नायब सदर JD वैंस की क़यादत में एक आला सतही वफ़द पाकिस्तान पहुंचने वाला है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक इंटरव्यू के दौरान ये बात वाज़े तौर पर बताई गई है कि अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जा रहा है। ट्रंप की जानिब से ये भी कहा गया है कि वो ईरानी क़यादत से बराह रास्त मुलाकात के लिए भी तैयार हैं। अब जबकि अमरीका मुज़ाकरात के लिए तैयार है और अपना एक वफ़द JD वैंस की क़यादत में इस्लामाबाद भेज रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब ईरान वाज़े तौर पर यह पैगाम दे रहा है कि ईरानी क़यादत मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत के लिए तैयार नहीं है। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि अमरीका मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। अमरीका अगर मुज़ाकरात चाहता है तो उससे पहले मुज़ाकरात के लिए एक साजगार माहौल अमरीका को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ईरान की शर्त है कि अमरीका पहले बहरी नाकाबंदी ख़त्म करे। ईरानी जहाज़ के ऊपर हमला करना, ईरानी जहाज़ को कब्ज़े में लेना, ये बहरी क़ज़्ज़ाक़ी है। और इस माहौल में जबकि ईरान को धमकियां दी जाएं, धौंस जमाया जाए, ताकत का इस्तेमाल किया जाए और ईरान को अमरीकी शराइत पर मुआहिदा करने के लिए मजबूर किया जाए, ऐसे किसी भी मुज़ाकराती अमल में ईरान शिरकत के लिए तैयार नहीं है। अगर फर्ज कर लीजिए कि ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत नहीं करता, तो इसका मतलब क्या होगा? ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। वो अमेरिकी सदर जो बार बार ये दावा करते हैं कि ईरान हमसे मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। ईरानी क़यादत चाहती है कि वो अमेरिका के साथ मुआहिदा करे और अमेरिकी सदर अपने आप को एक ताकतवर पोजीशन के तौर पर जाहिर करते हैं। ये तासुर देते हैं कि मुज़ाकरात की ज़रूरत ईरान की है, मुआहिदे की ज़रूरत ईरान की है और ईरान को अमरीकी शराइत पर ही मुआहिदा करना पड़ेगा। जबकि दूसरी जानिब जो दूसरी बड़ी कैजुअलिटी है वो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान एक सालिस, पाकिस्तान भी बहुत सारे क्लेम करता है कि पाकिस्तान वो दुनिया में वाहिद मुल्क है जो ईरान के लिए भी काबिल कबूल है और अमरीका के लिए भी काबिल कबूल है। और ईरान और अमरीका दोनों का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के ऊपर मौजूद है। मगर अगर ईरान पाकिस्तान में मुज़ाकराती प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनता, तो ये सिर्फ अमरीका के खिलाफ ऐलान जंग नहीं है, यह अमरीका के खिलाफ इजहार अदम इत्मीनान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। पाकिस्तान के खिलाफ भी एक अदम एतमाद है और एक इम्प्रेशन कायम ये हो रहा है कि बतौर सालिस पाकिस्तान अपनी अहमियत खो गया है। पाकिस्तान जंग बंदी मुआहिदे पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा और क्योंकि जनरल आसिम मुनीर का 3 रोज़ा ईरानी दौरा अगर ईरान को पाकिस्तान नहीं ला सका, तो ये जनरल आसिम मुनीर की और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी नाकामी और शिकस्त के तौर पर साबित होगा। मगर ये बातें अभी तक कयास आराइयाँ हैं, अभी तक बयानात की सूरत में है, अभी तक डिप्लोमेटिक चैनल्स के अंदर डिस्कशंस चल रही हैं। हो सकता है मे बी ईरान
کسی سٹیج کے اوپر مذاکراتی عمل کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو جائے. مگر اس پوری سچویشن کے اندر پاکستان کے لیے ایک دھچکا ہے, ایک شاکنگ ہے, وہ جنرل عاصم منیر جس کو امریکہ پریس کرتا ہے, امریکہ تعریفیں کرتا ہے, گریٹ جنرل, گریٹ گائے کے لفظ استعمال کرتا ہے, اگر وہ شخص ایران کو مجبور نہیں کر سکا, ایران کو کنونس نہیں کر سکا کہ وہ پاکستان آئے اور ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرے, تو یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے ثالث کے طور پہ بھی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی ایک تاریخ ہے, ایران کے جو شکوک و شبہات ہیں وہ درست ثابت ہوئے ہیں. امریکہ ڈپلومیٹک چینلز کو ابیوز کرتا ہے, امریکہ ہمیشہ ثالثوں کا مس یوز کرتا ہے, اور امریکہ ہمیشہ ڈبل گیم کرتا ہے, اور پاکستان کے ساتھ بھی ڈبل گیم ہوئی, جس طریقے سے عمان کے ساتھ ہوئی, جس طریقے سے قطر کے ساتھ ہوئی, کہ ایک طرف مذاکرات کا ڈھونگ رچاتا ہے اور دوسری طرف وہ چھپ کر وار کرتا ہے اور پیٹھ پر وار کرتا ہے. یہی کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا کہ بظاہر پاکستان کو مذاکرات کے لیے انگیج کیا گیا, پاکستان نے اپنی سروسز پرووائڈ کی, مگر امریکہ نے وہی کیا جو امریکہ کرنا چاہتا تھا, یعنی امریکہ نے میدان جنگ کا ہی انتخاب کیا, جہریت کا ہی انتخاب کیا, مذاکرات کا انتخاب نہیں کیا. تو یہ ڈپلومیٹک ابیوز امریکہ کی فارن پالیسی کا ایک بہت بڑی ڈارک سائیڈ ہے کہ امریکہ مذاکرات کو سنجیدہ نہیں لیتا, ڈسکشن کا باعث نہیں بناتا, کیونکہ ایران نے ایک پیس جسچر کے طور پر آبنائے ہرمز کو کھولنے کا اعلان کیا تھا, اور یہ عاصم منیر کی ایک بہت بڑی وکٹری اور ایک کامیابی تھی کہ وہ ایران کو منانے میں کامیاب رہے کہ ایران ہارڈ سٹانس لینے کی بجائے پیس کے لیے ایک راستہ کریٹ کرے. مگر دوسری جانب جب ایران نے فلیکسیبلٹی دکھائی تو امریکی صدر اکڑ گئے, امریکی صدر چوڑے ہو گئے. امریکی صدر نے یہ امپریشن کریٹ کیا کہ ایران ڈر گیا, ایران کمزور ہے, ایران گھبرا گیا. اب ایران اگر شرکت نہیں کرتا مذاکرات میں تو ایران ایک طرح سے طاقت کا اظہار کر رہا ہے, ایران یہ اسٹرینتھ شو کر رہا ہے کہ امریکی صدر کی دھمکیاں ایران کے لیے میٹر نہیں کرتی ہیں. ٹرمپ تو بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پل اڑا دیں گے, وہ توانائی تنصیبات اڑا دیں گے, وہ ایران کو آئسولیٹ کر دیں گے, تو یہ دھمکیاں ایران کو افیکٹ نہیں کر رہی. ایران اس بات پر کنونس تھا کہ کل بھی امریکہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں تھا اور آج بھی امریکہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. اس پوری بد اعتمادی کے دوران اگر ہم انتظامات کی بات کریں تو لگتا ایسے ہے جیسے معاہدہ بھی ہوگا, مذاکرات بھی ہوں گے, دونوں فریق شریک بھی ہوں گے اور کوئی سلوشن بھی نکلے گا. اسلام آباد کی بات کر لیں تو بالکل ایک کرفیو کا سماں ہے, ہزاروں سیکیورٹی اہلکار جس میں فوج, رینجرز, پولیس, انٹیلیجنس ادارے وہ موجود ہیں, پورا شہر بند ہے, دفاتر بند ہیں, ٹرانسپورٹ بند ہے, اور ریڈ زون کی جو حدود ہیں وہ بڑی ہوئی دکھائی آپ کو دے رہی ہیں. محسن نقوی صاحب وہ دونوں طرف جا رہے ہیں, کبھی ایرانی سفارت خانے میں جا رہے ہیں, کبھی امریکی سفارت خانے میں جا رہے ہیں. سیکیورٹی کی بات کریں تو اب تک 6 امریکی جہاز جس میں بلٹ پروف گاڑیاں, ایمبولینسز, سیکیورٹی سٹاف وہ اسلام آباد پہنچ چکا ہے. اور جو تیاریاں ہیں, مطلب یہ بھی ایک بڑی ایک اچنبے کی بات لگتی ہے کہ امریکہ بغیر اس یقین دہانی کے کیسے جے ڈی وینس ٹریول کر سکتے ہیں جبکہ ان کو 1% بھی اگر یہ شک ہو کہ ایران شرکت نہیں کرے گا. یعنی اکیلے جے ڈی وینس کے اسلام آباد آنا اور ایرانی ڈیلیگیشن کا موجود نہ ہونا یہ امریکہ کے لیے کتنی بڑی امبیرسمنٹ اور کتنی بڑی توہین ہوگی. یعنی پوری دنیا کو ایک پیغام یہ جائے گا کہ امریکہ معاہدہ امریکہ کی مجبوری ہے, ایران کی مجبوری نہیں ہے, ایران جنگ کو کنٹینیو کرنے کے لیے تیار ہے. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ ایران کے اوپر اس جنگ کو مسلط کیا جا رہا ہے. بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایران میں کچھ اور بھی تبدیلی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. ایران کا مسلسل ایک موقف رہا ہے کہ ہم نیوکلیر ہتھیار نہیں بنانا چاہتے, ہم نیوکلیر صلاحیت حاصل نہیں کرنا چاہتے. مگر اب ایرانی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہوتا کون ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کون ہوتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے والا کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے. تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ
یورینیم کی افزودگی کو امریکہ کے حوالے کرنے کی جہاں تک بات تھی، وہاں پر بھی ایران نے واضح کر دی ہے کہ کسی بھی صورت میں یورینیم کو کسی بھی ملک میں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ تو امریکہ کا جو نقطہ نظر اور پرسپیکٹو تھا، وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک ایک کر کے وہ تمام پوائنٹس جو ہے وہ ڈیفیٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ برحال دیکھتے ہیں کہ ایران شرکت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ایران کے شرکت نہ کرنے کا مطلب کیا ہوگا، اور امریکہ کا ریاکشن اور رسپانس کیا ہوگا، پاکستان کی ثالثی کہاں پر کھڑی ہوگی، یہ ایک اہم ترین سوال ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔